نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، جیسا کہ پہلے میں نے حضرت خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی آپ کے فیوز و برکات، آپ کی کرامات شیئر کی ہے، آج بھی ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، حضور حافظ جمال اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی نے آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپ نے حضور خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی کو اپنا بیٹا بنایا، آپ نے خلافت بھی عطا کی، اور حضور خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے بھی خلافت حضور خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی کو خلافت عطا کی، آپ کی بھی اولاد نہیں تھی۔ حضور حافظ جمال اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی اور حضور خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرماتے تھے، حضور خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ ہم قیامت والے روز جنت کے اندر ہم دلہن ہوں گی، اور حضرت خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی ہمارے دولہا ہوں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں کو دو جگہوں سے خلافت عطا کی گئی ہے۔ بہت بڑے جوان کا عرس مبارک کل سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کا معمول تھا کہ جب آپ حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالی کے عرس مبارک پر آپ جب جاتے تھے تو پہلے اپنے مریدین سے ملتے ہوئے پھر عرس مبارک پر حاضری دیتے تھے، حاضری دے کر واپس آتے تھے۔ جب آپ کا وصال مبارک سے پہلے آپ نے اپنا شیڈول کو تبدیل کیا، حضور خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی نے فرمایا اپنے مریدین کو کہ میں اب پہلے حاضری دوں گا حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے عرس پر، پھر عرس سے واپس جب آؤں گا تو آپ کے جو مریدین تھے، عقیدت مند تھے، کہ ان کے ہاں ہوتا ہوئے پھر خانپور شریف میں آپ آؤں گا۔ تو جب حضور خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی آپ اس مبارک پر شیڈول تبدیل کر کر پہلے حاضری حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر دی، آپ مہار شریف کے اندر محفل سما کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ قوالی ہو رہی تھی، قوالی کر رہے تھے، تمام پیران عظام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی آپ بھی وہاں موجود تھے۔ قوالی کے اندر آپ کو وجد طاری ہوا، رقت طاری ہوئی، آپ وجد کے اندر آپ کے زبان مبارک سے اللہ نکلا، اور اللہ تبارک و تعالی کا نام بلند ہوا، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ خدا یاسین رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کا جسد اقدس اور آپ کے چارپائی وہاں سے پیدل 3 دن تک آپ کی کا جنازہ وہاں سے چلتا ہوا، تو جس مریدین کے ہاں آپ نے دعوت نامہ دیا تھا کہ آپ کے ہاں آئیں گے، آپ وہاں آ کر جنازہ آپ کا رک جاتا تھا۔ جو لوگ بیعت کیا ارادہ رکھتے تھے بیعت ہونے کے لیے، آپ کا ہاتھ مبارک نکل آتا تھا تو لوگ بیعت ہوتے تھے۔ 3 دن تک مسلسل آپ کا جسد اقدس چلتا رہا۔ تیسرے دن سرزمین خانپور قاضیہ شریف کے اندر آپ آئے، آپ کو مزار مقدس میں آپ کو مدفن کیا۔
یہ وہ ہستی ہے حضور خواجہ خدا یار سے رحمت اللہ علیہ تعالی، بہت ہی مرتبے والے، بہت ہی مقام والے، بہت بڑے جوان ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، ارے وہ اپنی قید سے چھوٹا، وہ اپنے گھر گیا۔ تو ایک اور شاعر کہتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ ہی نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ ہی نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا جو عرس مبارک ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ عرس پر کیوں جاتے ہو؟ یہ ایک بڑا بڑا طویل موضوع ہے۔ عرس اور اسی سے ہے، یہ شادی ہوتی ہے، سال کے بعد آپ بزرگوں کا جو عرس مبارک ہوتا ہے، تو جب چراغوں کی رات ہوتی ہے تو دولہا خود اس برات کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ان کی خصوصی نگاہ کرم ان عقیدت مندوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو میرے شیخ کامل خانپور شریف، خانپور قاضیاں شریف کی دھرتی میں میرے مرشد لجپال، خواجہ خواجگان، قدوت السالکین، زبدۃ العارفین حضور خواجہ محمد حسن سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ کا مزار مقدس اس خانپور شریف کی سرزمین پر آپ کا بھی مزار مبارک ہے۔ تو بندہ ناچیز آپ بھی کے ملفوظات، آپ کی کرامات بھی پیش کرے گا، ان کی نگاہ کرم سے، اپنے مرشد کی نگاہ سے، کہ ہمیں تو جو کچھ ہی ملا اللہ والوں کے در سے ملا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا قول ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ ادب بڑی چیز ہے، ادب سے انسانوں کو عزت اور عظمت ملتی ہے، تو ادب سے ملتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لو، تو پھر اپنا مقام دیکھو۔ اللہ والے وہ اللہ والے ہیں جو سچے اور عاشق ہیں، جو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب العالمین اس فقیر کو اللہ والوں کے ساتھ محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور یہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، ثواب کی نیت سے۔ آپ جب یہ اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔